ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم ان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس رکوع نمبر 10 پڑھیں گے۔ ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ فما آمن لموسیٰ، پھر نہ ایمان لائے، لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ مگر کچھ لوگ، من قومہ اس کی قوم سے، علی خوف من فرعون خوف کی وجہ سے، من فرعون فرعون سے، وملئہم اور ان کے سرداروں کے ڈر سے، ان یفتنہم کہ وہ فتنے میں ڈالے گا انہیں، وہ تکلیف دے گا، وہ آزمائش میں ڈالے گا انہیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ اور بے شک فرعون سرکشی کرنے والا تھا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ پر، فعلیہ توکلوا تو اسی پر تم سب بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین اگر ہو تم سب فرما بردار۔ فقالوا تو ان سب نے کہا، علی اللہ توکلنا اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین نہ بنا تو ہمیں آزمائش، للقوم الظالمین ظالم لوگوں کے لیے، ونجنا اور نجات دے ہمیں، برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین ان سب کافر لوگوں سے۔ وأوحینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی پھر، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وأخی اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوا کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو، لقومکما اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتاً کچھ گھروں کو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور تم سب بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم سب نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دو سب مومنوں کو۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اے ہمارے رب، انک آتیت بے شک تو نے عطا کی، تو نے دی، فرعون کو، وملأہ اور اس کے سرداروں کو، زینتاً زینت، واموالا اور مال کی فراوانی دی، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ربنا اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک تاکہ وہ سب گمراہ کریں تیرے راستے سے، ربنا اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم مٹا دے تو ان کے مال، واشدد علی قلوبہم اور سخت کر دے ان کے دل، فلا یؤمنوا یقیناً وہ سب نہ ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ سب دیکھ لیں دردناک عذاب۔ قال تو کہا، قد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما یقیناً قبول کر لی گئی تمہاری دعا، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، فاستقیما تو دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی اور ہرگز تم پیروی نہ کرو، سبیل الذین لا یعلمون ان لوگوں کے راستے کی جو سب نہیں جانتے، وجاوزنا اور ہم نے پار کر دیا، ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، فاتبعہم تو پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکر نے، باغیاً وعدوا سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ جب ادرکہ پا لیا اس کو، الغرق غرق کے عذاب نے، یعنی جب وہ غرق ہونے لگا، قال تو اس نے کہا، اس وقت فرعون نے کہا، آمنتو میں ایمان لایا، انہو بے شک یقیناً حقیقت یہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا الذی مگر وہی، الذی جو کہ، آمنتو بہ جس پر ایمان لائے، بنو اسرائیل سب بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، آنا کیا اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت حالانکہ یقیناً تو نافرمانی کی تو نے، قبل اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو تھا فساد کرنے والوں میں سے، فَالْيَوْمَ پس آج،
ننجی کا ہم بچا لیں گے تجھے ببدن کا تیرے بدن سمیت، کہ نجات دیں گے ہم تجھے تیرے بدن کو بھی، لتکون تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک ان کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں، آیتن ایک نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک بہت سے لوگ، ان آیاتنا ہماری آیتوں سے لغافلون یقیناً سب غافل ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے رکوع میں بھی پڑھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون، پہلے بھی کچھ واقعہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اور قرآن کریم چونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے میں نے کہ قرآن کوئی کسی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ایک قصہ یا ایک واقعہ وہ شروع سے اس کو شروع کیا جائے اور پھر پوری ڈیٹیل اس کی بیان کر کے آخر تک اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ تذکرہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا اور سورہ اعراف میں بھی پڑھا، یہاں بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ویسے بیان کیا۔ پھر ایک واقعہ بار بار بھی آتا ہے کیونکہ جب دوبارہ آتا ہے اس سے کئی اور سبق بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہی اس واقعے کی کچھ تفسیر ہم جو ہے وہ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں، اور یہاں بھی پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے، آگے سے اس نے تکبر کیا، اور اس کے جو سردار تھے انہوں نے بھی تکبر کیا، نہ مانا، جادوگروں کو بلایا انہوں نے، مقابلہ ہوا۔ مقابلے کا ذکر یہاں پر مختصر ہے، سورہ اعراف میں کچھ تفصیلاً ہے کہ کیسے مقابلہ ہوا، پھر جادوگر ہار گئے اور موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، اور جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام جو لے کے آئے ہیں، یہ معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ جادوگر بھی مسلمان ہو گئے، فرعون نے ان کو بھی دھمکی دی، وہ نہ مانا، اور سب لوگوں کو بھی اس نے، فرعون نے ڈرا کر دھمکا کر خاموش کرا دیا، کیونکہ لوگوں جب جادوگر مان گئے باقی لوگ بھی تو مان لیتے تھے نا، ان کو تو پتہ چل گیا۔ ہر کسی کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اکثر تاریخ کا مطالعہ کرنے سے، قرآن کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر جو پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو بڑے سردار لوگوں کی، جن کی معیشت تابع ہوا کرتی تھی، وہ اپنا گزر بسر کے اعتبار سے ان کے محتاج ہوتے تھے، اس لیے وہ بھی نہ چاہتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے تھے۔ ان کا دین، ان کا ایمان، ان کے سرداروں اور وڈیروں کا جو دین اور ایمان ہوتا تھا انہی کے پیچھے ہوتا تھا۔ کیونکہ اگر وہ مان لیتے تو پھر ان کی معیشت، ان کا گزران، وہ سب کچھ وہ سردار لوگ چھین لیتے اور ان پر زندگی تنگ کر دیتے۔ اس لیے وہ مجبور ہونے کی وجہ سے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کا گزر بسر ختم کر دیتے بلکہ ان پر ظلم و ستم بھی کرتے۔ پیچھے پڑھ آئے ہیں آپ الرحیق المختوم کا، اگر آپ نے مطالعہ کیا اس میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، آپ کے جو صحابہ تھے جو کمزور ایمان والے تھے، کمزور ایمان والے نہیں، جو معاشی اعتبار سے کمزور تھے، ایمان تو بڑا مضبوط تھا ان کا جب وہ مسلمان ہوئے، تو ان پر کس قدر ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت بلال کو دیکھیں، غلام ہیں، عمار بن یاسر، حضرت خباب، حضرت زنیرہ، حضرت سمیہ، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کتاب پڑھ کے دیکھیں کتنے بھری پڑی ہے داستانیں۔ تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام جب جادوگر ہار گئے اور جادوگر مسلمان ہو گئے، اور باقی لوگ بھی بہت کم لوگ ایمان لائے، اکثر ایمان نہیں لائے، وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، بس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، إِلَّا ذُرِّيَّةٌ، مگر چند لوگ ایمان لائے تھے۔ اکثر لوگ کس وجہ سے ایمان نہ لائے؟ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، فرعون کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے کہ فرعون وَمَلَئِهِمْ، اور ان کے سردار، إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ، فرعون تو بہت بڑا سرکش تھا، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں سورہ فجر میں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون جو میخوں والا تھا، ذِی الْأَوْتَادِ، میخوں والا، کیا مطلب کہ جو کوئی بھی مسلمان ہوتا اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا، لکڑی کے تخت پر اس کو لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا اور اس کو وہیں چھوڑ دیتا کہ تڑپتے تڑپتے یہ مر جائے۔ ایسے سرکش، سنگ دل، ظلم اور بربریت کرنے والا۔ اور پھر بلکہ قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس نے
اپنی بیوی کو بھی ستایا، اس کو بھی ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، سورہ تحریم میں ہے اس کا واقعہ کہ فرعون، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، اس کا نام آسیہ تھا، کہ ایمان ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے کہ جس کے دل میں آ جائے پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اللہ رب العالمین کی قدرتیں دیکھیں، رب کا کمال دیکھیں، ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کو پتہ ہے کس دل میں ہدایت کی جگہ ہے، کون سا دل اللہ کو چاہنے والا ہے، کون سا دل اس لائق ہے کہ وہ اسلام کا ایمان اور اسلام اس کے دل میں آئے، کون سا دل اس لائق ہے کہ اس میں اللہ کی محبت ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اس کو توفیق نہیں ہوئی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور فرعون جو اتنا بڑا سرکش اور اپنے آپ کو رب العالی کہنے والا، اللہ رب العالمین نے اس کے گھر میں، اس کے بستر پر، اس کی جو عزت ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی۔ حضرت آسیہ کلمہ پڑھنے لگی ہیں، اور پھر فرعون نے جب دیکھا کہ میں تو دوسروں کو ظلم اور پھر ظلم اور جبر کے ساتھ ان کو روکے ہوئے تھا نا، کہ جو بھی مسلمان ہوتا پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتا اور اس کو پھینک دیتا، کسی کو مارتا، بہت ظلم اور بربریت کرتا، ستا کر تڑپا کر مار دیتا اس کو۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ دیکھو، جس موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تو روکتا ہے لوگوں کو، تیرے گھر میں وہی کلمہ گونج رہا ہے۔ اور پھر پتہ ایسے چلا، پہلے جب حضرت آسیہ مسلمان ہوئی، چھپایا ہوا تھا اپنا اسلام ایمان، اور پھر ایک دن جو ہے اس کی بادشاہ کے گھر والی تھی، نوکر چاکر تھے، اس کی نوکرانی، تفاسیر میں یہ بھی روایات میں آتا ہے واقعہ کہ اس کی نوکرانی جو تھی وہ اس کو کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی اس کی گر گئی۔ کنگھی جیسے ہی گری تو حضرت آسیہ نے اٹھایا اور پڑھا بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا۔ اور نوکرانی دیکھ رہی تو کہا یہ کیا آپ تو پڑھ رہی ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پڑھتے ہیں، ہم تو جو ہے نا فرعون کے نام سے سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ کیا کر رہی ہے، اللہ کا نام۔ تو ایسے اسلام اس کا نکلا۔ پھر فرعون کو پتہ چلا، باقی لوگوں کو، وزیروں کو بھی ادھر ادھر باتیں ہونے لگیں کہ جس فرعون جو دوسروں کو روکتا ہے اس کے گھر میں یہ ہو رہا۔ پھر اس نے بڑے بڑے سردار، فرعون نے بڑے بڑے سردار بلائے اور اپنے پاس مجلس جمع کی، مشورہ کیا کہ آپ کیا کریں۔ پہلے تو خود سمجھایا ہوگا تنہائی میں، اکیلے میں، نہیں مانی وہ۔ اب سرداروں سے مشورہ کیا، سرداروں نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے وہ آپ کی شہزادی، آپ کے گھر والی، ناز و نام میں پلنے والی، اس کو تھوڑا پیار سے سمجھاؤ، نہیں سمجھتی تو ڈراؤ دھمکاؤ، یہ تو 2 دن کی بات ہے، یہ تو سیدھی ہو جائے گی۔ اور پھر نہیں، اگر ڈرانے دھمکانے سے نہیں بات بنتی، تھوڑی سی سزا یہ کیا برداشت کر سکتی ہے، ناز و نام میں پلنے والی، یہ تو سزا تو برداشت نہیں کر سکے گی، یہ تھوڑی سی سزا دو گے یہ ختم کر دے گی، چھوڑ دے گی کلمہ، یہ چند دن کا نشہ ہے، اتر جائے گا۔ لیکن ایمان، جس طرح میں نے شروع میں کہا نا، ایمان ایسی طاقت ہے جس کے دل میں آ جائے پھر کائنات کی کوئی قوت اور طاقت اس ایمان کو نکال نہیں سکتی ہے۔ فرعون نے پھر جو ہے سزائیں دینا شروع کی، وہ پھر شاہی لباس جو تھا وہ اتار دیا، اب جو ہے اس کو جھاڑو پکڑا دیے اور ٹاٹ والا لباس، کھردرے لباس پہنا دیے اور کہا کہ جاؤ اب جو ہے گلیوں میں جھاڑو دو، اور بڑا ستایا، اس پر بھی ظلم کیے، اس پر آخر کار اس پر جو ہے لے گیا ایک تپتے ہوئے صحرا میں، اس کو پھینک دیا وہاں پر، اور ایک جو ہے اپنی اس کے ساتھ اور بھی لشکر کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اس کا لاؤ لشکر تھا، لوگوں کو جا کر حکم دیا کہ جاؤ 4-5 بندے جا کر ایک بہت بڑا بھاری بھرکم پتھر لے کے آؤ۔ وہ بھاری بھرکم پتھر لے کے آئے، پہلے کئی دن ستاتا رہا، ظلم کرتا رہا، مارتا رہا، کہ آخر کار جب تھک ہار گیا کہ یہ ماننے والی نہیں ہے، جتنا بھی ستم کیا ہے، اس کا جسم لہو لہان ہو گیا ہے، لیکن اسلام اس کے دل سے نہیں نکل رہا، اس نے ایک پتھر اس کے سر کے نیچے رکھا اور دوسروں سے کہا کہ جاؤ ایک بھاری بھرکم پتھر، جو تو بڑی سختی سے 4-5 بندے جس کو اٹھا سکیں، ایسا پتھر وہ اٹھا کر لائے، اور حضرت آسیہ کا سر ایک پتھر نیچے تھا، اوپر دوسرا پتھر مارنے ہی والا تھا۔ اس وقت حضرت آسیہ نے کہا تھا وہ لفظ قرآن میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اس فرعون کے محلات کو میں نے ٹھوکر مار دی ہے،
میں نے یہ ناز و نام کی زندگی کو چھوڑا ہے، میں نے تیرے لیے ایمان کی خاطر، تیری خاطر تجھ سے دوستی لگائی ہے، تیری جنت کی خاطر یہ سب کچھ میں سزائیں برداشت کر رہی ہوں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں مجھے گھر تو دکھا دے۔ اللہ نے اس وقت پردے ہٹا کر حضرت آسیہ کو جنت میں محلات کی خوشخبریاں دیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ٹھیک ہے نا، تو اپنی بیوی کو بھی اس قدر اس نے ستایا، وہ پتھر مارا اور سر کچل دیا، شہید کر دیا حضرت آسیہ کو۔ ادھر ان کی روح پرواز ہوئی، ادھر اللہ رب العالمین نے ان کو جنتوں کا مہمان بنا دیا۔ اور کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین۔ اللہ اس فرعون کے ظلم سے، اس کی قوم کے ظلم سے اللہ تو مجھے نجات عطا کر۔ اتنا بڑا ظالم تھا، اپنوں پر بھی ظلم کیا۔ بیگانے تو پھر بیگانے ہوتے ہیں، اس کی اپنی بیوی تھی، اس کو اتنا ستایا۔ بیگانے تو بیگانے ہوتے ہیں، ان پر کتنا ظلم کرتا ہوگا یہ۔ ان فرعون لعال، بہت بڑا سرکش تھا، بہت بڑا متکبر تھا، زمین میں فساد کرنے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بہت زیادہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ ایمان نہ لائے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، میری قوم جو مومن ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان بن کے، ان سے کہا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعتاً سچے مومن ہو، فعلی اللہ توکلوا، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا ایمان، اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوشش کرنا چھوڑ دے انسان، کوئی کام نہ کرے، محنت کرنا چھوڑ دے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان اندر سے مضبوط ہو، اندر سے اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ہار جاؤں گا، سارے حالات اور اسباب تو میرے خلاف ہیں، میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، سبھی میری مخالفت کرنے والا ہے۔ یہ نہ ہو، اندر سے مضبوطی اس بات کی ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو پوری کائنات مل کے مجھے ہرا نہیں سکتی، میرا رب میرے ساتھ ہے نا۔ اور پھر ساتھ اپنی محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، اور اپنی محنت اور کوشش کو وہ کچھ نہ سمجھے، اپنی محنت اور کوشش کو یہ نہ سمجھے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو میں جیت جاؤں گا، میں محنت کر رہا ہوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں۔ اپنی محنت کرے، لیکن محنت کرنے کے بعد اندر سے یہ آواز آئے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو سب کچھ ہوگا، رب نے نہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فعلی اللہ توکلوا، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر امید ہو، اور ساتھ میں کوشش ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کوشش کی، قوم سے بھی کوشش کرائی نجات کے لیے، فرعون کی غلامی سے آزادی کے لیے خود بھی کوشش کی، قوم نے بھی کوشش کی، اور بھروسہ اعتماد کس پر تھا؟ اللہ کی ذات پر۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، رات کو جب لے کر نکلے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے سمندر کی موجیں، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دے گا۔ توکل اس پر تھا، محنت کر کے تو آگے جہاں تک آنا تھا، اب آگے راستہ نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اب اپنی کوشش ختم ہو چکی۔ کوشش پر یقین ہوتا تو کہتے اب کیا کریں، کوشش سمندر میں جائیں؟ نہیں، کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یقین اس بات پر ہے کہ اسباب ختم ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ مسبب الاسباب سبب بنائے گا۔ ان فعل اللہ توکلوا، اسی رب پر بھروسہ رکھو۔ آج ہمارے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر دنیا کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندر سے یہ آواز آئے کلا ان معی ربی سیہدین، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا۔ دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں نا، آسمان والا دروازہ تو کھلا ہے نا، وہ رب تو ہمارے ساتھ ہے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ تو ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، آزمائش نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ ہم غلام ہیں، فرعون اس کے سردار، وہ اگر ہمیں عذاب دیں گے، وہ اگر ہم پر ظلم و ستم کریں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ آزمائش میں پڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی کمزور ایمان والا اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے، اسلام سے پھر نہ جائے۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنانا، کہ ایک تو ستم ہم پر ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں ان کی بھی تو آزمائش ہے نا، ان فرعونیوں کی، ان سرداروں کو بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اگر جتنا زیادہ ظلم و ستم کریں گے
مارتے مارتے مار دیں گے، شہید کر دیں گے، تو ان کے لیے جو شہید کرے گا ان ایمان والوں کو وہ بھی تو عذاب میں بڑھ جائے گا نا، وہ بھی اپنی سرکشی اور بغاوت کی حدوں تک پہنچ جائے گا۔ جس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا ابو جہل نے، تو وہ تختہ ستم تو ان پر ہو رہا تھا نا، لیکن آزمائش فرعون کی بھی ہو رہی تھی، ابو جہل کی بھی آزمائش ان کی بھی ساتھ ہو رہی تھی۔ اسی طرح اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ اللہ ان کو آزمائش نہ بنانا ہماری وجہ سے، کہ اگر ایک یہ مانا کہ وہ آزمائش میں آ جائیں گے، اور پھر اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ہمیں مارنے میں، وہ کامیاب ہو گئے، ہمیں شہید کر دیا انہوں نے، تو ان کے دل میں آ جائے گا کہ یہ اگر سچے ہوتے تو ہم سے نجات نہ پا لیتے۔ کئی ان کے دلوں میں بھی تو آ جائے گا نا کہ یہ سچے نہیں ہیں، اس لیے تو یہ ہم سے نہ جیت سکے، یہ ہار گئے۔ تو ان کے لیے یہ آزمائش بن جائے گا ہمارا تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہونا۔ فتنۃ للقوم الظالمین ونجینا برحمتک، اللہ تو ہمیں نجات دے دے اپنی رحمت کے ساتھ اس کافر قوم سے، اللہ اس کافر قوم سے ہمیں نکال دے۔ وَأَوْحَيْنَا، اللہ فرماتے ہم نے پھر وحی کی، جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ آپ جگہ بناؤ، ٹھکانہ بناؤ، رہو کہاں؟ بِمِصْرَ بُيُوتًا، مصر میں کچھ گھروں کو، مصر میں گھر بنا لو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کہ حالات ایسے ہیں کہ فرعون تمہیں مسجد تو نہیں بنانے دے گا، اب ظلم و ستم کر رہا ہے وہ، تو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور گھروں کو قبلہ یعنی گھروں کا رخ قبلے کی طرف کرو۔ اور یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بھی قبلہ تھا، اور وہ قبلہ بیت اللہ تھا، بیت المقدس تو ابھی تعمیر ہی نہیں ہوا تھا۔ بیت المقدس تو تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو یہودی جو کہتے، جو ہم پیچھے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں، یہودی کہتے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہوگا، قبلہ انہوں نے تبدیل کر لیا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله العلم، وہاں بھی جواب دیا گیا۔ تو اصل پہلے قبلہ تو بیت اللہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، وہ یہودیوں کو تو اعتراض بنتا ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا اصل قبلہ تو بیت اللہ تھا، بیت المقدس تو بعد میں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی۔ تو یہاں کیا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ تمہیں وہ مسجد بنانے نہیں دیں گے، تو اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، گھروں کے اندر نماز پڑھو، گھروں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور احادیث میں آتا ہے کتاب الفتن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے فتنے ہوں گے، بہت زیادہ فتنے آئیں گے۔ اس وقت بھی ہمیں یہ حکم ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر من نجا، جب فتنے بہت زیادہ ہوں گے اس وقت نجات کیسے ہوگی، ان فتنوں سے کون انسان بچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، 3 کا آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اس وقت اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور اپنے گھروں کو کافی سمجھنا، زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارنا، باہر لوگوں کے ساتھ مجلسوں میں اور مختلف قسم کی تحریکوں کا حصہ نہیں بننا، بلکہ گھروں میں رہنا ہے، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور گھروں میں رہ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پہ روتے رہنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے، دنیا کے فتنوں سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی آزمائش کے دن تھے نا، فتنات کے دن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں میں رہو اور گھروں کو قبلہ بناؤ، گھروں کے اندر نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور مسلمانوں کو خوشخبری دو، یعنی چند لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک گھر میں جمع ہو جائیں، اس میں نماز پڑھیں، نماز قائم کریں۔ دیکھیں پھر بھی اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو وقت پر، طریقے کے مطابق، اس وقت جو طریقہ تھا اس پر۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی، اللہ ربنا، ہمارے رب، انکا آتیت فرعون، اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت دی ہے، دنیا کا مال و متاع دیا ہے، زیب و زینت دی ہے، سرداریاں دی ہیں، چودراہٹیں دی ہیں، حکومت ہے، سلطنت ہے، زمینیں، جائیدادیں، جگیریں ان کے پاس ہیں، وَأَمْوَالًا، دنیا کا مال و دولت ہے، فراوانی ہے اس دنیا کی زندگی میں، ربنا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ،
تاکہ وہ سب گمراہ کریں تیرے راستے سے۔ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، یہ اپنے اس دولت کی وجہ سے کئی لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ پیسے کی ریل پیر اور دنیا کی چکا چوند روشنیوں میں لوگ کھوئے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ہیں نا، انسان بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں روشنیوں کی طرف، یورپ کی روشنیوں کی طرف، عیاشیوں کی طرف، فحاشیوں کی طرف، پیسے کی طرف۔ کئی مسلمان پیسے کے لالچ میں، یورپ کے ویزے کے لالچ میں اور وہاں کی عیاشی اور فحاشی اور بدماشی کے لالچ میں اپنے آپ کو اپنے مسلمان والے آئی ڈی کارڈ پہ اپنے آپ کو قادیانی شو کر کے وہاں کا ویزا لیتے ہیں، اپنے ایمان کا جنازہ نکال کے دنیا کی عیاشیاں اور بدماشیاں کرنا چاہتے ہیں۔ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اور پھر باقاعدہ خبروں میں آتا ہے کئی ہزاروں کی تعداد میں ایک سالانہ کتنے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں، ایک انسان اپنے پیسے سے، اور پھر وہ صحیح کام کے لیے جا رہا ہے، وہاں کاروبار کے لیے، کمانے کے لیے، یا سب سے بڑا جو اہم ترین مقصد ہے دین کی تبلیغ کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ایک بندے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دولت کمانی ہے اور عیاشی بدماشی کرنی ہے وہاں جا کے، تو ایسا انسان اور پھر جا بھی رہا ہے ایسے عام ویزے پہ نہیں، پیسہ بھر کے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو قادیانی بنا کے وہاں جانا چاہتا ہے، تو کہاں جا رہا ہے وہ ویزا نہیں لے رہا، وہ گرین کارڈ نہیں لے رہا، وہ جہنم کا ٹکٹ لے رہا ہے، مرتد ہو کے دین چھوڑ کے اسلام چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ہے کیا پیچھے؟ پیسہ، دولت کی لالچ میں آ کر، حسن کی لالچ میں آ کر عیاشیاں اور فحاشیاں کرنے کے لیے۔ وہاں بھی یہی تھا، اس وقت بھی یہی تھا، ان کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، اس کے پیچھے جو ہے انسان گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور آج بھی یہودی لابی، ان کی تنظیمیں، ایلومیناٹی تنظیمیں، وہ پیسہ ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، اور اپنی وہ عورتوں کو حسن کے جال میں پھنسا کر، پیسے کے جال میں پھنسا کر نوجوانوں کے ایمان چھین رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر اس پر موبائل نیٹ کے دور میں کئی ایسی ایپ ہیں، کئی ایسی جو ہے چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جس میں نوجوان پھنس جاتے ہیں، کئی پیسے کے لالچ میں آ کر، کئی نوجوان لڑکیوں کے جال میں پھنس کر اپنے ایمان کو گوا بیٹھتے ہیں، اسلام چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ پھر چند دن کی جو ہے نا وہ روشنی ہوتی ہے، چند دن کا پیسہ، چند دن کی جوانی، چند دن کے عیاشیاں اور بدماشیاں، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی تاریک راتیں ہوتی ہیں، دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں، آخرت میں بھی خوار ہوتے ہیں، دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں۔ پھر ہاں چند دن کی عیاشیاں کر لیں گے، چند دن کی بدماشیاں کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ختم۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں۔ اور پھر پیچھے کیا ہے؟ وہی مال، دولت، پیسہ، چکا چوند روشنیاں، اس کی خاطر جو ہے وہ سارا کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں، یہ پیچھے فقر بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس کوئی جاب نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ چلو کچھ نہیں، یہ تو ہے نا، ابھی تو عیاشی کر لیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کوئی اس فقیری کی وجہ سے کہ کچھ ہے نہیں، چلو کچھ تو کر لیں نا، کوئی اس مجبوری کی وجہ سے جا رہے ہیں، بلکہ یہ مجبوری وہ مجبوری نہیں، اپنے فقر کو اللہ سے مانگو، اچھے طریقے سے محنت مزدوری کرو، کوئی بھی کام کرو، لیکن اپنے ایمان تو نہ ضائع ہونے دو نا۔ اور سب کچھ ہونے کے باوجود عیاشیاں اور فحاشیاں کرنے کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں رزق دے، رزق حلال دے، اور اتنا دے کہ ہمیں حرام کی ضرورت نہ پڑے، حرام کی طرح منہ اٹھا کے دیکھے نا، اللہ ہمیں غنی کر دے اپنے خزانوں سے۔ اللہ مکفنا بحلالک عن حرامک، اللہ ہمیں حلال اتنا دے کہ حرام کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، کافی ہو جائے حلال، ٹھیک ہے نا۔ فی الحیات الدنیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دل سخت کر دے، فلا یؤمنوا، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب ایسے انداز سے لگ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا کے انتہا پر پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ ماننے والے نہیں، حالت ایسی ہو چکی ہے، ماننا تو دور کی بات ہے، ماننے والوں کو یہ سزائیں دینا چاہتے ہیں۔
یہ خود کیسے مانیں گے؟ اللہ ان کے دل سخت کر، ان کے مال مٹا دے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دے، یہ نہیں مانیں گے یہاں تک کہ عذاب دیکھ لیں۔ عذاب دیکھ لیں گے، دیکھ کر تو فرعون مان گیا تھا، آگے آ رہا ہے یہیں اسی رکوع میں، فرعون نے تو مان لیا تھا۔ پھر اس وقت جب عذاب دیکھیں گے مانیں گے تب فائدہ، تب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تو تب ہے کہ عذاب دیکھنے کے سے پہلے مان لیں، موت سے پہلے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، لیکن یہ دعا قبول ہوئی 40 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا، فوراً نہیں، 40 سال محنت کی۔ اسے ابھی میں نے کہا نا توکل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محنت کریں، کہ تم بھی تو کچھ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اب اقتدار تمہیں ملے گا، یہ فرعون کے محلات اور یہ مصر کی بادشاہی تمہارے ہاتھ میں آئے گی، لیکن تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم تو کچھ کرو۔ اور پھر پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، وادی طی میں گئے تھے، سورہ مائدہ میں، اس کی تفسیر پیچھے ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر لے کر آئے، سمندر پار ہوا، سمندر پار کرنے کا ذکر یہاں ہے۔ سمندر پار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس ایک قوم کی طرف جاؤ، وہاں پر کچھ قوم آباد تھی کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے تم نے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، تازے مسلمان تھے اور ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا، کہا موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، پیچھے پڑھا ہے نا ہم، آپ کو یاد آ جائے گا۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، تو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا یتیحون فی الارض 40، تم 40 سال تک اس وادی میں رہو گے، اور پھر 40 سال تک ایک نئی نسل جو ہے وہ جوان ہو چکی تھی، اور وہاں انہوں نے محنت، وہاں منسلوہ بھی آتا تھا ان کے پاس، محنت کی، کوشش کی، پھر انہوں نے جا کے جن کی موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک تربیت کی، ان کا ذہن بنایا کہ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے اور اللہ کے لیے قربانیاں دینی ہے، اور یہ ایک غلام قوم، تازے غلامی سے نکلے ہوئے تھے نا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو 40 سال کے بعد جا کر دعا قبول ہوئی، 40 سال انہوں نے محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی، ہے نا۔ آگے قرآن کی آیت ہے، اسی پر علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خدا نے کبھی تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو خیال جنہیں خود اپنی حالت کے بدلنے کا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسی قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود نہ بدلے۔ یہاں بھی یہ حکم تھا، دعا تو قبول ہوگی، اب خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ بدل دے گا تمہارے حالات۔ پھر کوشش کی انہوں نے تو اللہ نے حالات بدلے۔ آج ہم بھی بدلنا چاہتے ہیں تو خود کوشش کریں، خود سے کچھ کرنا شروع کریں، محنت کریں، سستیاں چھوڑیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بدل دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے گا، ٹھیک ہے نا، کوشش کریں۔ وجاوزنا فاستقیما، تم دونوں جو ہے کیا کرو، دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، اب ثابت قدمی کے ساتھ محنت کرتے رہنا ہے، اور تم نے ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو نہیں جانتے، ان کی بات نہیں ماننی۔ اور پھر جاوزنا بھی بنی اسرائیل بحر، سمندر پار کرایا ہم نے بنی اسرائیل کو، فرعون نے پیچھا کیا، اس کے لشکر نے بھی بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے کہ پکڑ لیں گے ہم ان کو، یہاں تک کہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام، آگے واقعہ آگے آئے گا، موسیٰ علیہ السلام گئے، آگے سمندر تھا، پیچھے یہ فوجیں لے کے آ رہے تھے، اس وقت قوم نے کہا تھا، ان کی ہمت، آخر انسان تھے، امیدیں ٹوٹنے لگیں، تو کیا کہا، موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ایمان دیکھیں، توکل دیکھیں اللہ پر، کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ راستہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عصا اور لاٹھی کو سمندر پر مارو، سمندر پر مارا، کالطود العظیم، سمندر جو ہے ایک حصہ اس کا ادھر رک گیا اور ایک حصہ ایک طرف رک گیا، درمیان سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، فرعون نے دیکھا راستہ ہے، وہ بھی آ گیا، درمیان میں پہنچا، اللہ نے سمندر کو چلنے کا حکم دے دیا، سمندر جب چلا ساری فوجیں اس کی سمندر میں غرق ہو گئیں، جیسے وہ غرق، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو غرق ہونے نے پایا، جب ڈوبنے لگا پانی میں، تو کیا کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لایا ہوں اس بات پر، اس پر کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل، آمنت بھی بنو اسرائیل، اس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی ہے، آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور میں مسلمان من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں تو فرما بردار ہوں۔ اب جب پکڑا نا موت نے، موت کی جھپیڑے میں آیا،
تو کیا کہتا ہے میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس وقت؟ آنا اب ایمان لاتا ہے اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو موت کا وقت آ گیا. ماننا تھا تو پہلے مانتا. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، تو نافرمانی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آیا تھا. اب تو پکڑا گیا، اب تو ختم، اب موقع ختم. قبل وکنت من المفسدین، تو فسادیوں میں سے تھا، اب تو تجھے بس اب ایمان لانے کی مہلت ختم، اب تو فسادیوں میں سے تھا، تیری موت بھی فسادیوں کی حالت میں نکلی. اور کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، بس تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے. کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، یہ صداقت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بعد والوں کے لیے ہم نشانی، عبرت کے لیے تجھے تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے اور محفوظ رکھیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. فرعون کا جسم آج بھی محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے، ہزاروں سال ہونے کے باوجود بھی. کسی اور کے جسم کو رکھ کر دیکھو، دوسرے دن بدبو نہ پھیل جائے تو پھر کیا نا. فرعون کا جسم موجود ہے، ویسے کا ویسے موجود ہے، صرف اس کے ناک پر جو ہے تھوڑی سی ہوئی ہے اس کا. بعض کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کلمہ جب پڑھنے لگا تھا تو فرشتے نے اس کو اٹھا کر مٹی ماری تھی، تو اس کا نشان ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو مچھلی نے، وہ سمندر میں کچھ دن رہا تو مچھلی نے اس کو جو ہے وہ کاٹ لیا. تو بہرحال واللہ عالم، لیکن اس کا جسم ویسے محفوظ ہے آج بھی. وہ مصر کے عجائب گھروں میں موجود ہے، مصر کے عجائب خانے میں وہ رکھا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرے بھی اس کے جو لاؤ لشکر کے لوگ تھے، اس کے جو سردار تھے، ان کے جسم بھی انہوں نے رکھے ہیں سائنسدانوں نے، اور اس کو کئی دوائیاں لگاتے ہیں اور محفوظ رکھیں، لیکن وہ ویسے محفوظ نہیں ہیں. فرعون کا جسم بالکل جیسے تھا ویسے کا ویسے ہی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا تجھے ہم نے رکھنا ہے قیامت تک کے لیے. تو عبرت ناک شکست اور عبرت بنانا ہے لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ وہ تھا جو کہتا تھا میں رب العالم ہوں، خدا تو میں ہوں. اس کو کس طرح ہم نے عبرت کا نشان بنا دی ہے. کہاں ہے یہ آج اس کی سرداری، آج اس کی چودراہٹ، اس کا آگے پیچھے لاؤ لشکر، اس کا محل کدھر ہے؟ جو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، آج وہ اپنا ہاتھ بھی ہلا سکتا ہے. جو کہتا تھا کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ فرعون کہتا تھا کہ کیا مصر میں حکومت میری نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ پورے مصر کا نہری نظام میرے حکم کے مطابق نہیں چلتا. جس کا چاہوں میں جس کو پانی جس کے کھیتوں میں چاہوں پانی لگاؤں، اور جس کا چاہوں میں پانی بند کر دوں، میرے تحت نہیں چل رہا یہ سارا کچھ. من اشد منا قوہ، مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ وہ کدھر ہیں کہنے والے؟ وہ سب ختم ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، عبرت کے نشان بن گئے. اور آج تک اللہ نے اس کو بطور عبرت کے چھوڑ دیا ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی. اس نے بھی کہا تھا میرا ملک ہے، میری حکومت ہوگی، میری حکمرانی ہوگی. رب تو میں ہوں، حکم تو میرا چلتا ہے، اقتدار میرا ہے، اختیار میرا ہے، کنٹرول میرا ہے، حکومت میری ہے، زمین میری ہے، دریا میرے ہیں، نہریں میرے حکم کے مطابق چل رہی ہیں. ورنہ وہ یہ نہیں تھا وہ کہتا ہو کہ آسمان میں نے بنایا، نہیں، کہیں یہ نہیں ہے. فرعون نے جو اپنی رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آسمان میں نے بنایا یا پانی کا بنانے والا میں ہوں، زمین میں نے پیدا کی ہے، نہیں. بلکہ اس نے جو اپنے آپ کو رب کہا تھا صرف اس لیے وہ کہتا تھا اس پر حکومت میری چل رہی ہے، حکم میرا چلتا ہے. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کا کہ میں حکومت کس کی چل رہی ہے؟ حکم لوگ کس کا مانتے ہیں؟ تو جس کا حکم مانتے ہیں وہ رب ہے. میں ہوں، انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں ہوں. اور وہی چیز آج جو انسان کہے کہ میرا گھر ہے تو حکم میرا چلے گا، میرا جسم ہے تو حکم میرا چلے گا، میری مرضی چلے گی، تو سمجھ لو اس نے بھی اپنے آپ کو در حقیقت اس نے بھی اس دعویٰ کر دیا خدائی کا. اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے. وہی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی، میرا گھر ہے، میری مرضی، میرا موبائل ہے، میرا نیٹ کا پیکج جو مرضی دیکھوں، میرا پیسہ ہے جہاں مرضی خرچ کروں.
چاہے کنجروں پہ لٹاؤں، چاہے دین پہ خرچ کروں، میرا پیسہ ہے، میری مرضی، سود پہ دوں، حلال کاروبار کروں، حرام کروں، میری مرضی۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ہے، اپنے آپ کو فرعون بنانا۔ اسی لیے اللہ نے عبرت کا نشان بنایا کہ دیکھو جو اپنا حکم چلانا چاہتا تھا اپنے جسم پر، اپنے اقتدار پر، اپنے ملک پر، ہم نے کیسے حشر کیا ہے اس کا۔ ان کثیر من الناس عن آیاتنا، اللہ فرماتے اکثر لوگ ہماری ان نشانیوں سے غافل ہیں۔ ہم نے اپنے حکم چلانے والے کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا ہے، اور انسان اکثر پھر بھی اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں۔ اور آج دیکھیں اکثر ملکوں میں حکومت کس کی ہے؟ جمہوریت کی۔ اور جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ اکثریت جو چاہے گی کہ اس ملک میں میجورٹی جو ہوگی وہ جو فیصلہ کرے گی وہ نافذ کریں گے۔ اللہ کا فیصلہ کدھر گیا؟ زمین اللہ کی، الا ان الارض للہ، زمین ساری اللہ کی، مخلوق اللہ کی، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی تو حکم اس کا۔ اور جو یہ چاہے کہ اکثریت جس کی ہوگی حکم اس کا ہوگا، وہ تو سمجھ لو کہ اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے نا، پس پردے اپنے آپ کو رب بنانا چاہتے ہیں۔ اصل اس لیے یہ جمہوریت جو ہے اسلام نہیں ہے، اسلام کا نظام حکومت نہیں، اسلام کا نظام جو حکومت ہے وہ خلافت ہے۔ اس میں خلیفہ جو ہوتا ہے وہ مشورے سے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن خلیفہ حکم کس کا نافذ کرتا ہے؟ اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے۔ وہ اللہ کا حکم نافذ کیسے کرنا ہے، اس میں تو مشورہ ہو سکتا ہے، اس میں مشورہ نہیں ہے کہ حکم کیا ہوگا، حکم بنائے گا نہیں۔ قانون سازی کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، قانون نافذ کرنے کا اختیار ہوتا ہے حکومت، اسلامی حکومت کے پاس۔ قانون نافذ کیسے کرنا ہے، قانون سازی کیسے کرنی ہے، اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قانون وہ اللہ نے پیش کر دی ہے، وہ اللہ نے بنا دی ہے، قرآن میں بھیج دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا کر نافذ کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے، اور اسی کو اس پر جو چلے گا دنیا میں بھی فلاح پائے گا، آخرت میں بھی فلاح پائے گا۔ ورنہ اپنے حکم کو جو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھیں، دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اللہ جب موت دیں تو ایمان پر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔